بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر پہ جائے تو اسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا جو وہ صحت کے دنوں میں اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حمیرہ امرین AB نیوز اردو میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر۔ طلبہ محنت و جستجو سے اعلیٰ مقام حاصل کرے، ریاستی وزیر گنگولا کملاکر کا بیان۔ کریم نگر ضلع مہیلا کانگریس نے کیا احتجاج۔ CM ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم۔ مرکزی حکومت کی طرف سے بڑھائی گئی گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کا مطالبہ۔ طارق انصاری تلنگانہ مائنارٹیز کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ حیدرآباد میں ہوا ایک اور نوجوان کا قتل۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات سے قبل BJP کے لیے بڑا دھکا۔ 2023 تک دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی موٹاپے کا شکار ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ بروز جمعہ پولیس کمشنریٹ کے زیر قیادت نوجوان نسل کو ڈرگس، نشہ آور اشیاء، آن لائن دھوکے، ہوم لون ایپ، کیریئر گائیڈنس کے متعلقہ امور پر شعور بیداری کے لیے پریرنا 2023 پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں وزیر گنگولا کملاکر نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ قبل از وزیر موصوف نے شمع روشن کر پروگرام کا افتتاح انجام دیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرم کے بعد مجرم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ قبل از ہی سے جرائم پر قابو پایا جائے۔ اسی مقصد سے محکمہ پولیس کی جانب سے منعقد کردہ پریرنا پروگرام قابل ستائش ہے۔ والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ طلباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے توقعات کے مطابق محنت و جستجو سے تعلیم حاصل کریں۔ موجودہ دور میں 80% جرائم نشے کی حالت میں واقع ہو رہے ہیں۔ نوجوان نشاور اشیاء کے عادی ہو کر اپنے سنہرے مستقبل کو تابناک نہ کریں۔ متحدہ ریاست میں روزگار کے مواقع دستیاب نہ ہونے کے باعث شہری روزگار کے لیے دبئی، سعودی ممالک کی طرف راغب ہوا کرتے تھے۔ علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ KCR کی حکمرانی میں بڑے بڑے کمپنیوں کے ذریعے ریاست میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر فرد کو سماج کی بہتری کے لیے ممکنہ اقدام کرنے چاہیے۔ انہوں نے نوجوانان کو سیاسی میدان میں آگے آنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے محکمہ پولیس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا پریرنا پروگرام نوجوانان کو درست راہ پر گامزن کرنے میں معاون ہوگا۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر RV کنن، ماناکنڈو رکن اسمبلی بالا کشن، پولیس کمشنر سبا رائیڈو، مصنف مدھوسودن راؤ اور دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، کریم نگر ضلع مہیلا کانگریس صدر نے کل تماپور منڈل کے پولمپلی گاؤں میں ستیہ پرسنا ریڈی کی قیادت میں کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں کو بڑھانے پر احتجاج کیا۔ ستیہ پرسنا نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ راجو، تماپور منڈل کی خاتون صدر جوتی اور دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ مدھول حلقے کے MLA کیمپ آفس میں مدھول رکن اسمبلی G وٹھل ریڈی نے منڈل کے متعدد مستحقین میں تقریباً 4 لاکھ روپے کے CM ریلیف فنڈ کے چیکس حوالے کیے جو خلیف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR ریاست کی عوام کی ہمدرد ہیں۔ اس موقع پر تمام استفادہ کنندگان نے وزیر اعلیٰ KCR اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔
اسی طرح ایک اور خبر، مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں سے عوام پریشان حال اور ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بار بار اضافے سے غریب عوام کا جینا دوبھر ہو گیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان خیالات کا اظہار جی وٹھل ریڈی رکن اسمبلی مدھور اور باسر میں احتجاجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پھر ایک بار گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا ہے، جس کو لے کر BRS پارٹی نے ریاست گیر احتجاج منظم کرتے ہوئے مرکزی حکومت خلاف احتجاج درج کروایا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت عوام دشمن پالیسیوں پر گامزن ہے، عوام کو راحت پہنچانے کے بجائے ظلم پر ظلم کر رہی ہے۔ گزشتہ 8 سالوں میں مودی حکومت نے غریب عوام کی کمر توڑتے ہوئے 7 مرتبہ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے ثابت کر دیا کہ انہیں عوامی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر، تلنگانہ حکومت نے نوجوان طارق انصاری کو تلنگانہ مائنارٹیز کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان کی میعاد 3 سال کی ہوگی۔ طارق انصاری نے کل شام پرگتی بھون میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے چیئرمین کا تقرر نامہ حاصل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طارق انصاری کا تعلق نظام آباد شہر سے ہے اور وہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ شہر کے علاقے جواہر نگر کے بھرت نگر میں جمعہ کی صبح ایک 37 سالہ شخص کی نعش دستیاب ہوئی، جس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اسے کسی اور جگہ چاقو مار کر قتل کیا گیا ہے اور نعش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ مقتول کی شناخت علی خان کے طور پر کی گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مقتول کو پہلے بے دردی سے مارا پیٹا گیا اور خنجر سے حملہ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق علی خان ماضی میں قتل کے ایک مقدمے کا ملزم تھا اور اس نے 1 سال قبل محبت کی شادی کی تھی۔ اسی طرح ایک اور خبر، کرناٹک میں اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھکا لگا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی کا بیٹا 40 لاکھ روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ لوک آیکت کی اینٹی کرپشن پولیس نے چنا گری اسمبلی حلقے کے بی جے پی MLA مدل ویروپکسپا کے بیٹے پرشانت مدل کو اپنے والد کے دفتر میں ایک شخص سے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا، جو بنگلور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں سینئر اکاؤنٹنٹ بتایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اینٹی کرپشن کے حکام نے رکن اسمبلی کی رہائش گاہ کی تلاش لی، جہاں پولیس کو 6 کروڑ روپے ملے۔ کرناٹک لوک آیکت نے کہا کہ اس کے علاوہ عہدیداروں نے ان کے دفتر سے 1.7 کروڑ روپے ضبط کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرشانت نے صابن اور صابن کی تیاری کے لیے درکار خام مال کا کانٹریکٹ دینے کے لیے ایک کانٹریکٹر سے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ ورلڈ اوبیسٹی فیڈریشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو 2035 تک دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی موٹاپے اور زیادہ وزن کا شکار ہو جائے گی۔ اس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 400 کروڑ سے زائد افراد اس مسئلے اوبیسٹی سے متاثر ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں موٹاپے کے معاملات میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مسئلہ خاص طور پر بچوں میں زیادہ ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ رپورٹ باڈی ماس انڈیکس BMI کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پروسیس شدہ خوراک، جسمانی سرگرمیوں میں کمی بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ فیڈریشن کے صدر پروفیسر لوئس باور نے کہا کہ دنیا کے ممالک کو اب بیدار ہو کر مناسب اقدامات کرنے چاہئیں، ورنہ مستقبل میں انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔